بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ 1 ساعت کا غور فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایک صحابی نے 60 سال کہا، ایک صحابی نے 80 سال سے بہتر کہا۔ سبحان اللہ، 1 ساعت کا غور و فکر۔ تو ہم جو مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ احدیت اس کا نام ہے، تو حقیقت میں اس میں ایک نیت لے کے بیٹھتے ہیں کہ اس ذات والا صفات سے فیض آ رہا ہے، نیت کر کے بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذکر نہیں کرتے۔ اس 11ویں سبق میں 10ویں سبق میں ذکر نہیں کرتے کہ جیسے پہلے سبق میں تھا نا کہ اللہ 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 ہو رہی ہے، نہیں، اس سبق میں ذکر نہیں ہے۔ ذکر تو 7ویں سبق کے ختم ہو گیا، جو ذکر اسم ذات تھا، اور تحلیل وہ تو 8ویں اور 9ویں میں تھا۔ اب فکر کے مراقبے ہیں، تو مراقبہ احدیت میں فقط ابتدا میں نیت کرنی ہوتی ہے، پھر خاموش بیٹھنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت نور برستا ہے جو سینے کو منور کرتا ہے، اور اللہ کی شان کہ جو نیت بندہ کرے ویسی برکت آتی ہے۔ مثلا ذات سے فیض آ رہا ہے، صفات سے آ رہا ہے، شیونات سے آ رہا ہے، اللہ اکبر، جو نیت کرے وہیں سے فیض ملتا ہے۔ اللہ تیری شان بڑی ہے، اور اس میں اتنا فیض ملتا ہے کہ بندے کو استغراق ملتا ہے ذکر میں، اور اس کے اوپر فنائیت کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ لہذا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو 10واں سبق ہے، یہ فنائے قلبی کا سبق ہے۔ قلب کی فنائیت یہاں مل جاتی ہے بندے کو، قلب کے اوپر ذکر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ بندہ ذکر میں فنا ہو جاتا ہے، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نمایاں موڑ ہے ہمارے اس سلسلے کا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مختلف لطائف کے اوپر مختلف انوارات ہوتے ہیں۔ چنانچہ انوارات یہ مکتوبات معصومیہ دفتر دوم۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے قول پر قلب کا نور زرد ہوتا ہے۔ اصل تو اس نور کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ رنگ کیا ہوتا ہے، ہمیں رنگوں سے کیا واسطہ، مقصود تو فائدہ ہے نا، چاہے جو بھی رنگ تھا۔ لیکن یہ رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ رنگ اس طرح کہ جیسے روشنی کے 7 رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ کریں نا روشنی کے تو 7 رنگ بنتے ہیں، مل کے ایک کلر کہلاتا ہے جو روشنی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر لطیفے کے اوپر الگ رنگ کا نور اترتا ہے، اور وہ سب مل کر پھر شان جامع پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ نور روشنی کی طرح ہوتا ہے۔ تو قلب کے اوپر جو نور اترتا ہے اس کا رنگ زرد ہے، جو روح کے اوپر نور اترتا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، جو سر پر نور اترتا ہے اس کا رنگ سفید ہے، خفی کے اوپر جو نور اترتا ہے اس کا رنگ سیاہ ہے، اور اخفا کا جو نور ہے وہ سبز ہے۔ تو یہ مختلف انوار بزرگوں نے کشف کی نظر سے دیکھے اور انہوں نے ان کو قلم بند کیا۔ کسی کو نظر آئے تو بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نظر نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے کہ نور اترتا ہے لطیفے کے اوپر۔
چنانچہ ہدایت الطالبین میں شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مراقبہ احدیت میں جو فیض اترتا ہے وہ انسان کے لطیفہ قلب کے اوپر اترتا ہے، یعنی مورد فیض وہ انسان کا لطیفہ قلب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مراقبہ احدیت کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے اسم مبارک اللہ سے ہے، اس لیے کہ اس میں صفات کا یا شیونات کا کسی اور کا تصور نہیں کرتے، صرف ذات کا کرتے ہیں۔ اور چونکہ پیچھے اللہ اللہ کا ذکر ہوتا رہا تو وہ اللہ کے ذکر کی فنائیت یہاں حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا کہ اس میں ذکر اس میں ذات کا اختتام یہاں آ کر ہوتا ہے، اس کی تکمیل یہاں آ کر ہوتی ہے۔ ایک ملفوظ میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ احدیت میں صفات کا خیال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ فیض ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے مراقبہ احدیت کی تلقین کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اللہ کے مفہوم کا لحاظ رکھنے سے عبارت ہے کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں کہ وہ بے مثل اور لاسانی ہے، کمال کی تمام صفات سے موصوف و متصف، اور نقصان و زوال کی تمام صفات سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ بھی حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو اس میں فنائیت ملتی ہے اس کو ولایت قلبی کہتے ہیں، بلکہ اس کو ولایت صغریٰ بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ دائرہ امکان کے اندر سیر ہے۔ دائرہ امکان کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ جب اسپیس شٹل چلتی ہے تو پہلے تو وہ ہوا کے اندر سفر کرتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں فضا سے نکل کے وہ خلا میں چلی جاتی ہے، تو وہاں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہاں پھر اس کا آدھا حصہ گر جاتا ہے، وہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے۔ آگے پرواز کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ہمارے اس سلوک میں آپ یوں سمجھیں کہ مراقبہ احدیت سے پہلے بندہ فضا میں سیر کر رہا تھا، اور مراقبہ احدیت کے بعد پھر خلا میں سیر کر رہا ہے، پھر اس کے بعد فکر کا، کیونکہ مراقبہ ہے نا، ذکر تو ہے نہیں، ذکر تو ختم ہو گیا، وہ تو لطائف میں تھا اور تحلیل تھا، اب تو فکر سے فیض ملے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ مراقبہ احدیت کے بعد سلوک کا رخ ہی دوسرا ہو جاتا ہے، گویا اللہ کا ذکر اور تحلیل کا ذکر یہ لطائف کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے تھے، اور فکر کا مراقبہ مقصود تھا جس سے کہ نور آنا تھا۔ مگر جب تک کسی برتن کو صاف نہ کیا جائے، پاک نہ کیا جائے تو دودھ نہیں نہ ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دودھ ڈالنے سے پہلے فرمایا کہ تم اس کو پہلے میرے نام سے منور کرو، کچھ بچ جائے تو رگڑے لگاؤ لا الہ الا اللہ کے، جب چمک جائے تمہارا برتن تو پھر میرے سامنے فقیر بن کر، سائل بن کر نیت کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ میں تو سائل ہوں، اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو تمام صفات اور کمال کی جامع ہے، ہر نقصان اور زوال سے پاک ہے، اور میرے لطیفہ قلب پہ فیض آ رہا ہے، تم اپنا کاسہ گدائی میرے سامنے کر کے بیٹھو گے، میں پروردگار تمہارے دلوں کو نور سے بھر دوں گا۔ اس لیے مراقبہ احدیت کے بعد کے جتنے اسباق آگے ہیں دائرہ لا تعین تک، وہ سب فکر کے مراقبات ہیں۔
ذکر کے مراقبات یہاں ختم ہو گئے 7 تک، پھر تحلیل کے 2 ہو گئے، اب جو فکر شروع ہوئی تو آخر تک فکر ہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ دائم الفکر متواصل الحزن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ اور فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اتنے انوارات کی بارش ہوتی تھی کہ آپ ان انوارات کے حصول میں کئی مرتبہ گم ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک تعلق جڑا ہوتا تھا، اس لیے تو فرماتے تھے لی مع اللہ وقتاً، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل لی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی خاموشی غفلت کی خاموشی نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹہ خاموش رہیں اور ہم سمجھیں کہ جی غفلت کی خاموشی تھی؟ وہاں تو گناہ کا تصور نہیں، وہ تو معصوم تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں عمل تھا کیا؟ وہ فکر کا عمل تھا، غور فکر تھی۔ اور بلکہ اگر یوں کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کیا کرتے تھے تو وہ بھی فکر ہی تھی، کیونکہ اس وقت نہ قرآن تھا نہ نماز تھی۔ تو بھئی جب قرآن پاک بھی نہیں تھا اور نماز بھی نہیں تھی تو پھر غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ محققین کے نزدیک نبی علیہ السلام غار حرا میں فکر فرماتے تھے، تفکر تھا، دھیان تھا، سوچ تھا، اور اسی فکر نے تو پھر دل کو ایسا منور کر دیا تھا کہ جیسے شمع جلنے کے قریب ہو گئی تھی۔ کمثل مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو تعلق نبی علیہ السلام سے ہے وہ اسی طرح ہی ہے نا، کہ دل ایسا تھا کہ یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ سبحان اللہ، ابھی آگ نے چھوا تو نہیں تھا لیکن بالکل وہ جلنے کے قریب ہو گئی تھی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت فکر کی وجہ سے تھی، اللہ نے وہ نور عطا فرما دیا تھا۔ الحمدللہ ہم اگر اپنے مشائخ کے اس راستے پہ نہ آتے، زندگی گزار بیٹھتے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اللہ کے ذات سے اس طرح بھی انوارات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے پیارے بندوں پر، مقبول بندوں پر، مخلص بندوں پر راستہ کھول دیا نا، کہ دیکھو مجھ سے اگر تم انوارات لینا چاہتے ہو، برکتیں لینا چاہتے ہو تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ اس لیے یہ جو مراقبہ ہے تھوڑی دیر کا، اس کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے عدد پورا کرنا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے، نہیں، اس عدد پورا کرنے میں ہمارا من منور ہوگا، ہمارا من منور ہوگا۔ اور ایک آخری بات جو آج اہم میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس بندے کے لطیفے کو فنا حاصل نہیں ہوگی، جس بندے کے لطیفے کو فنا حاصل نہیں ہوگی، وہ لطیفہ قیامت کے دن اندھی حالت میں کھڑا ہوگا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اس لیے قیامت کے دن جو اللہ رب العزت کا جو دیدار ہوگا نا، وہ ان آنکھوں سے نہیں ہوگا، ظاہر کی آنکھوں سے، وہ دل کی آنکھ سے ہوگا۔ اور دل کی آنکھ سے یہ لطائف سارے مراد ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کے سارے لطائف اس وقت بینا ہوں گے نا، اس کو اللہ رب العزت کے جمال کا صحیح لطف نصیب ہوگا۔ اور جس کا من ہی اندھا ہے، اندر اس کے پردے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے،
دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو اس لیے دنیا میں محنت کر کے ہم اپنے تمام لطائف کو نقطہ فنا تک پہنچا دیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو من کی آنکھیں روشن ہوں. من کا جو ہے نا وہ من منور ہو بندے کا، اور اللہ رب العزت کے دیدار کی صحیح لذت بندے کو حاصل ہو سکے. تو یہ فنائے قلبی پہلا قدم ہے ولایت کا. آگے جو ولایت ہے وہ پھر اس سے اوپر کا مقام ہے. تو کم سے کم اس درجے تک تو بندہ پہنچے نا کہ جہاں نفس کی خباستوں سے جان چھوٹ جائے، جہاں انسان اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کے بندوں میں اس کا نام شمار ہونے لگ جائے. فرمایا نا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر داؤ نہیں چلے گا. تو وہ جو عبادی کا زمرہ ہے نا وہ اس مراقبہ احدیت سے آگے شروع ہوتا ہے. جس نے کام کو اس نقطے تک پہنچا دیا، اب چونکہ اس کے اندر غفلت نہیں ہے، وہ جو تھا نا ولا تکن من الغافلین، اس پر عمل نصیب ہو گیا. اور اس عاجز نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عدم غفلت ابدیت کی طرف پہلا قدم ہے. عدم غفلت ابدیت کی طرف پہلا قدم ہے. تو وہ قدم یہاں آ کے راسخ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر غفلت نہیں ہوتی بندے کے اندر. یہ فکر کے مراقبے کرنے کے بعد پھر دائمی حضوری نصیب ہو جاتی ہے بندے کو. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. اس لیے یہ مراقبہ احدیت ایک موڑ ہے ذکر و سلوک کے راستے میں. یہاں پہلے کے طریقہ کار اور ہیں اور پھر بعد میں فیوزات حاصل کرنے کے طریقہ کار کچھ اور ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مراقبات کو پابندی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی عطا فرمائے. ہم کوتا پرواز ہیں، ہمت تھوڑی ہے ہماری، پست پرواز ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے نا. وہ تو نیت کو دیکھتے ہیں نا. تو اگر ہم دل کی برتن کو سیدھا کر کے طلب لے کے بیٹھ جائیں گے تو ہم مجاہدے وہ نہ کر سکے، ریاضتیں وہ نہ کر سکے، مگر رستے تو اسی پہ چلنا چاہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نا کہ ماں اپنے کمزور بچے پر زیادہ مہربان ہوتی ہے، باپ اپنے کمزور بیٹے پہ زیادہ مہربان ہوتا ہے. آج کے دور میں اس ذکر و سلوک کے راستے پہ چلنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. سچی بات یہی ہے کہ پہلے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے لیے ایک زلیخا تھی، آج تو ہر یوسف کے لیے 10 زلیخائیں ہیں. ایسا وقت آ گیا. تو اس وقت میں اس نفسانی گورکھ دھندے سے بچنا اور ان تمام لذتوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا کوئی چھوٹی سی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اور اسی پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں اور بالآخر بندے کو ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے اسباق کو کر کے محنت کر کے آگے بڑھائیں حتیٰ کہ فنائے قلبی تک پہنچ جائے معاملہ. چونکہ فرمایا الفانی لا یردو، کہ فانی لوٹتا نہیں ہے. جس بندے کو مراقبہ احدیت تک کی کیفیتیں صحیح مل گئیں اب اس کے بھٹکنے پھسلنے کے چانسز نہیں رہتے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس لیے اس نقطے تک تو ضرور پہنچنا چاہیے ہمت کر کے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی فنائے قلبی عطا فرمائے
یہ ولایت کے میدان کا پہلا بڑا قدم ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ پرواز پھر مزید دل کو منور کرنے کی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ گاڑی کے اوپر جو پینٹ ہوتا ہے نا، تو ایک کو کہتے ہیں بیس کوٹ، پھر اس کے اوپر فنش آتی ہے۔ تو مراقبہ احدیت حقیقت میں قلب کے اوپر بیس کوٹ ہونے کی معنی ہے، اور بیس کوٹ ہونے سے زنگ سے تو بچ ہی جاتی ہے۔ تو جیسے بیس کوٹ ہونے سے زنگ سے گاڑی بچ گئی، اب یہ دل زنگ سے تو بچ گیا نا۔ اب اس کے اوپر کے مراقبات ماشاءاللہ وہ ڈیکو پینٹ ہے، ماشاءاللہ کرتے جائیں، چمکاتے جائیں، اپنے مقدر کے مطابق حصہ پاتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں پر اپنی رحم فرما دے، اور ہمیں اپنی محبت سے اللہ محروم نہ فرمائے۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالی بخشش کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرمائے۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا کے بات مکمل کرتا ہوں کہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا، آپ کو ہم ایسا بیٹا عطا کریں گے کہ جو زندگی بھر کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، مادرزاد ولی ہوگا، بچپن سے ولایت کا نور لے کے پیدا ہوگا، تو وہ محفوظ ہوگا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس الہام کے بعد امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس بچے کا نام محمد معصوم رکھا، اسی وجہ سے کہ نام ایسا رکھا کہ الہام یہ ہوا تھا کہ آپ کو ایک ہم بیٹا دیں گے جو معصوم ہوگا، کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اب وہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے 9 سال کی عمر میں اجازت و خلافت پائی۔ 9 سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 9 سال کی عمر میں خلافت پائی، کن سے؟ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی سے، اور پھر اس کے بعد وہ قیوم وقت بنے، اپنے وقت کے روحانی اعتبار سے قیوم کہلوائے۔ یہ مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ان کی بات سناتا ہوں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اس قابل تو نہیں اللہ سے جنت کی بڑی نعمتیں مانگوں، اس قابل تو نہیں اللہ سے جنت کی بلند نعمتیں مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے اللہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ اس قابل تو نہیں کہ اللہ سے جنت کی بلند نعمتیں مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ رحمت کی نظر فرما، محبت کی نظر فرما۔ آپ کے بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، کمزور ایک کبھی کے دروازے پر حاضر ہیں، سائل ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے کریم پروردگار، رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہمارے من کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم عمر گزار بیٹھے اس دل کے اوپر گناہوں کے ظلمت جمع کرنے میں، حالت تو یہی ہے، دل ہمہ داغ داغ شو پمبا کجا کجا نے ہم، یہ دل داغ داغ بنا پڑا ہے، کہاں کہاں اس پہ مرہم رکھی جائے، مگر اللہ آپ اپنی رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، شفاء کلی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ دلوں کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ سب لطائف کو
نقطہ فنا تک پہنچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہماری محنتیں کمزور ہیں، ہمارے کام ادھورے ہیں، مگر میرے مولا آپ تو بڑے مہربان ہیں، کرم کر دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ تو آگ سے خلاصی کا ہے۔ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، رمضان کی مبارک راتوں کے صدقے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔